ماقبل میں کافروں کی بری حرکت کا اور بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکنے کا مسلمانوں کو ذکر تھا۔ اب ان کی مزید جو اسلام دشمنی ہے اس کا بیان ہے۔ غزوہ بدر کے دن 12 بڑے سردار تھے، ہر ایک نے خرچہ اپنے ذمے لیا تھا کہ جتنے دن یہاں رہیں گے ہر سردار خرچہ کرے گا۔ فی سردار روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ 1000 بندہ تھا، ایک اونٹ جو ہے وہ 100 بندہ کھاتا ہے۔ روزانہ کتنے اونٹ؟ فی دن مہمانی ایک سردار کی تھی۔ بدر میں پٹائی خوب ہوئی، شکست ہو گئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اچھا، جانیں بھی گئیں اور مال بھی گیا۔ اب جو باقی بچے انہوں نے کہا جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا 50,000 دینار کا اس زمانے میں، اور آج کے لحاظ سے اربوں کھربوں کا حساب بنتا ہے، ان کا اے جڑا پیسہ نے قافلے دا یہ بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ پھر اگلے سال احد کے اندر اسی سے انہوں نے ہتھیار بنائے، ساری چیزیں کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتے خرچ کرنے دو، یعنی پھر ہر موقع کے اوپر جان مال ہر چیز لگائی تاکہ کسی طریقے سے اس دعوت حق کو ہم کیا کریں، ختم کریں، کسی طریقے سے روک سکیں۔ اور آج بھی کافروں کی یہ چال ہے۔ یہ جتنے غریب ممالک ہیں افریقہ کے، پاکستان، NGOs کے نام پر لوگوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ کیا بنایا جا رہا ہے؟ جو ٹی وی پر آ کر میرا جسم میری مرضی کا دفاع کرتی ہے وہ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ ان دنوں میں ٹی وی میں نظر آتی ہے، ورنہ ڈراموں میں کبھی ماں بنی ہوتی ہے، کبھی کسی کی بیوی بنی ہوتی ہے، کبھی کسی کی معشوقہ بنی ہوتی ہے، اور کبھی دادی اور نانی بنی ہوتی ہے۔ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، قرآن کی آیت کی غلط تشریح، غلط معنی، غلط نظریہ لوگوں کو دینا، یہ کیا ہے؟ آج بھی وہ خرچ کر رہے۔ اور شکیب الحسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عیسائیوں نے 6 لاکھ کتابیں اسلام، مسلمان اور قرآن کے خلاف لکھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ کتابیں تقسیم کی لوگوں میں، تاکہ یہ پیغام رک سکے۔ اب جس گاؤں میں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے وہاں لگا کر دیں، ساتھ ایک ڈسپنسری کا سکول بھی کھول دیں، اور اسی طریقے سے ہاسپٹل کھول دیں، یہ سارے کام کریں، تو پھر لوگ انہی کے نظریات کو قبول نہیں کریں گے تو کن کا کریں گے؟ بس ایمان تو اگے کوئی نہیں نا، کلمہ تک نہیں ہوتا۔ ان کو کیا پتہ ہے دین کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتا ہے، عیسائی کون تو مسلمان کون۔ وہ کل بھی خرچ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ کرونا کیا مصیبت ہے؟ یہ بل گیٹس کی سازش ہے ساری، آج تک چل رہے۔ وہاں انہوں نے احتجاج کر کے ختم کر دیا، ساڑھے آدھے تک ماسک نہیں لتھے۔ یہ چال ہے شروع سے۔ اب اللہ ارشاد کیا فرماتے، توجہ کے ساتھ، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو ایسے خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مالوں کو خرچ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً، پھر یہ اس پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائے گا، وہ مال ان کے حق میں
پھر وہ مغلوب ہوں گے. اب جتنا بھی خرچہ کرے بعد میں انہوں نے افسوس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ افسوس کرنا ہے کہ جو ان کی پالیسی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. بچے دو ہی اچھے، کتنے اس کے پیچھے پیسے جو ہیں لگا رہے ہیں، اس مشن کے اوپر لوگوں کو چلا رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کسی گھر میں 4 پیدا کر دیتا ہے، کسی میں 5 کر دیتا ہے، کسی میں 6 کر دیتا ہے، ان کا سارا مشن فیل. یہ افسوس کریں گے جیسے بدر میں کیا، پھر احزاب کے اندر کیا، اتنے پیسے لگائے جس کی حد کوئی نہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آ کر کیا ہو گئے؟ ہر لحاظ سے چاروں شانے چت ہو کر رہ گئے، اسلام کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا. اب انہوں نے جو دیکھا پیچھے کی طرف، یار ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، پھر بھی ہمیں مسلمان ہونا تھا. ماضی کی زندگی کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. کہ جوں ہم مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، ٹھیک ہے، جتنا پیسہ خرچ کیا اتنا ہی اسلام بڑھتا رہا اور پھیلتا رہا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جاوے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اب یہ جتنا بھی خرچہ کر لیں، جو پاک ہوگا وہ ان کے اس ناپاک عزائم کا شکار نہیں ہوگا. ناپاک عزائم کا کیا کہیں مسلمانوں کو؟ جہاں روٹی مل جائے پہنچ جاتے ہیں، جہاں پیسے ملنے ہو پہنچ جاتے ہیں، امیر غریب کو نہیں ہوتا. اب ہوس اس حد تک بڑھ گئی ہے، حلال ہو حرام ہو کسی کا بھی ہو، کھانا مل جائے کچھ مل جائے پہنچ جاتے ہیں. امداد غریبوں کے لیے تو کوٹھی والا بھی تک کھڑا نظر آئے گا. یوٹیلٹی سٹور کن کے لیے؟ تو چودھری صاحب یہ تو چینی لین دین، اپنے جیبوں دینے کوئی نہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا کوئی نہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ کوئی نہیں. الٹا جو غریبوں کے لیے ایک پیکج حکومت نے دیا ہے اتوں بھی حصہ لے رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. جس کی حالت ٹھیک ہے، جو پیکجز ہیں غریبوں کے لیے وہاں سے امیروں کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مخصوص لوگوں کے لیے، وہاں سے آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اور سب سے زیادہ لیتے ہی وہ تعلقات بنے ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے پاک کو ناپاک سے. چھانٹی ہو رہی ہے، یہ زمانہ بھی چھانٹی کا زمانہ ہے. کون کس صف میں کھڑا ہے پتہ چل جائے گا، کس کے روزے نماز زکوٰۃ سجدے جو ہے اسے شیطان کے نرغے سے بچاتے ہیں پتہ چلے گا. ورنہ جس زمانے میں ہم رہ رہے یہ وہی ہے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر. نیکی کرنا ایسے جیسے آگ کے انگاروں پر چلنا. چودھری صاحب بیٹے اور بیٹی کی شادی پر ڈھول نہ بجائے، پھر ہم دیکھیں گے کتنا بڑا مومن ہے. چودراہٹ بھی کرنی ہے نا اس، پھر بھائی چودراہٹ بھی کرنی ہے اس نے، پھر ہم دیکھیں گے ہوا کہ نہیں انگاروں پر چلنا. ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب لینا کوئی خالہ جی دا واڑا کوئی نہیں، نفس تے پیر رکھنا پہنتا ہے. لوگ کی جو مرضی آندے نے آن، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا، پھر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہید کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل. کیا خیال ہے؟ بیٹی کو حصہ دینا کہنا تو بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل. ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، چھانٹی کر دے. ہوگا کیا پھر؟ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، تو پھر
اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو متصل کر دے گا، ملا دے گا، بعض کو بعض سے ملا دے گا، ایک دوسرے سے ملا دے گا۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو متصل کر دے گا۔ کافر جا کر کن کے ساتھ ملتا ہے؟ کافروں سے ملتا ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اچھا اسلام سے پہلے مختلف طریقے تھے نا، تقسیم تھی انسانیت، قومیت، لسانیت، علاقائیت، ٹھیک ہے، اس ناموں پر، لیکن اسلام نے آ کر کہا نہیں، دو تقسیمیں ہیں انسانوں کی، کافر اور، بولے کافر اور مسلمان۔ جو اللہ رسول کو اور اللہ رسول کی مانے گا وہ مسلمان، جو نہیں مانے گا وہ کافر۔ دوسری تقسیم ہی کوئی نہیں، باقی قبیلے بنا دیے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، بس یہ دو تقسیمیں، مسلم اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر ایک ملت ہے، وہ سب ایک ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک۔ اور مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان الگ ملت ہے، وہ ایک ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک متصل کر دے گا، پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ پورے خسارے میں، تھوڑے بہتے بھی نہیں، پورے خسارے۔ ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، قل اے نبی جی اعلان کر دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان ینتہوا یغفر لہم، کہ اگر یہ باز آ جائیں کفر سے، شرک سے، توبہ کر لیں، دامن اسلام میں آ جائیں، تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر باز نہ آئیں، اسی میں رہنا چاہیں، تو پھر ماضی کو دیکھیں ذرا، قوم عاد، سمود، لوط، قوم صالح، قوم شعیب، ٹھیک ہے، فرعون، نمرود، شداد، ان کے ساتھ کیا ہوا پھر دیکھیں۔ انہاں بھی طرح دی نہیں سی نہ مننی، کیوں جی؟ نبی دی گل نہیں سی مننی، تو اللہ ارشاد فرماتا اگر واپس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے گناہ معاف۔ نہ آئے تو پہلوں کی حالت دیکھ لو، اللہ صرف اشارہ کر رہے، جو پہلے تم سے گزرے قومیں، افراد اور حکومتیں جنہوں نے نہیں مانی، کیا ہوا نتیجہ آپ کے سامنے، اشارہ کر رہے اللہ تعالیٰ ماضی کی طرف۔ اچھا، حضرت عمر بن عاص یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے لگے، ہاتھ بڑھائے تو پھر پیچھے کر لے، یا رسول اللہ میری کچھ شرائط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرائط؟ کہا کہ میرے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے میں نے غلط کم، زمانے کفر میں ظاہر غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے، اور پھر وہ بھی اسلام کے خلاف، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو، ہجرت ما قبل کے تمام گناہوں کو، اور حج ما قبل کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا۔ تین چیزیں ما قبل کے گناہوں کو اسلام لے آئے گا، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے؟ سارے گناہ ختم۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کرے گا، سارے گناہ معاف، حج کرے گا، سارے گناہ معاف، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، صغیرہ ہو یا، یہ ایسا ہے جیسے لکھائی کے بعد بورڈ کو بالکل صاف کر دیا، اب نئے سرے سے لکھا جائے گا، اعمال نامہ صاف ہے، ریموو کر دیا جائے گا، اور اللہ کو اگر توبہ پسند آ گئی تو ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ وہ ساتھی کہتے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سم جیز کی ہے، کنورٹ ٹیلی نار پر ہوتی، کیسے ہوتی؟ نمبر وہی ہے، تو ویسے ہی کنورٹ ہوگا کہ یہ گناہ ہوں گے لیکن نیکیوں میں کنورٹ، نیٹ ورک گناہوں کا ہے لیکن نیکیوں میں کنورٹ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ صرف ترجمہ ہے۔ یا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تمام مفسرین فرماتے ہیں فتنے سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، کہ کوئی بھی مشرک نہ رہے، کوئی بھی مشرک
شرک ختم ہو جائے۔ ہاں چلو یہ ترجمہ کر کے بات کرتا ہوں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کریں گے، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا رفیق ہے، نعم المولا، کیا ہی بہترین رفیق ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہی سوال پیدا ہوتا ہے، کافر جزیہ دے کر وہاں رہ سکتا ہے؟ اسلام قبول نہیں کرتا، کہتا میں جزیہ دے کر معاہدہ کرتا ہوں، شرارت نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ عرب کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، عربی کافر کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، اور وہاں 2 دن جمع، 2 دن اکٹھے۔ اجمیوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، جیسے صحابہ نے لیا، باقی قوم انہوں نے جزیہ قبول کر لیا اور ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، اور پھر معاہدہ کر لیا مسلمانوں نے، انہیں کچھ نہیں کہا۔ لیکن جزیرہ عرب کے اندر کسی بھی مشرک، یا تو سارے اسلام قبول، جو یہودی تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو، جزیرہ عرب سے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے نکال دیا انہیں، یہ شام اور فلسطین اور یمن کی طرف چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہاں 2 دن اکٹھے نہیں رہ سکتے جب تک مشرک باقی ہے۔ فساد عقیدہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، بہت پیارا ترجمہ ہے، جب تک عقیدے کا فساد موجود ہے تب تک آپ ان سے لڑتے رہیں۔ جب عقیدہ خراب ہوگا تو معاشرہ خراب ہوگا۔ جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ بات سمجھے ذرا، جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اب یورپ میں کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نہ عزت وہاں محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ ایمان۔ وہ چاہے تو برقعے والی پر تیزاب پھینک دے، ایسے واقعات ہوئے، قرآن کو جلا دے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو ہر وقت فساد کا خطرہ موجود ہے۔ نبی کے کارٹون بنا رہے ہیں الیاذ باللہ، خاکے شائع کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، قرآن کو پھاڑ کر جلا کر سر عام پھینک رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ فساد عقیدہ۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس معاشرے میں جہاں عقیدہ ٹھیک نہ ہو، امن بھی نہیں آ سکتا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تک فساد عقیدہ ختم نہیں ہوتا تب تک آپ نے لڑتے رہنا ہے۔ تے اج دے مسلمان کی کہندے نے، ساڈے کول لڑن نہیں ہوندا، تسی نہ لڑو، پھر انہاں دی لائی ہوئی پینٹ پاندے رہو، پھر ان کے لنڈے سے فائدہ اٹھاتے رہو، پھر لوگوں کو کہتے پھرو جی میں لنڈے تو لے آندا تو بڑا قیمتی، وہ خنزیر خور، وہ زانی، وہ حرامی، وہ ولد الزنا لوگ، ان کے کپڑے ہم پہن کر فخر کرتے، انہی کو دھو کر ہم نماز پڑھتے، پھر انجی کرنا پڑے۔ نہ لڑو، جہاد کا تصور نہ پیدا کرو۔ بچے کو باہر بھیجتے ہوئے موت کے منہ میں وہاں خوش ہوتے ہیں، رخصت کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے دین کے لیے کہیں بھیجنا ہو تو کہتے نا مولویاں دے نیڑے نہ لے، پھر یہ ہوگا، پھر ان کی اتاری ہوئی چیزیں ہی ہم پہنیں گے، ہمارے پاس پھر کچھ نہیں ہو، انہی کے دیے ہوئے کمبل ہم پہنیں گے اور انہی کے دیے ہوئے چھت کے نیچے زندگی گزاریں گے۔ یہ نشانی ہے غلامی کی، آزادی کی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں گے کہاں سے امداد آتی ہے، کہاں سے امداد آتی۔ پھر انہوں نے آخنا ہے بچیاں نو قطرے پلاؤ، کسی کی باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ نہ پلائے۔ میں نے انکار کیا، پورا ڈالا آ گیا پورا سارے، مولوی صاحب کی گل لے، پھر ایسا ہوگا۔ مقتدی بھی کہندے نے مولوی صاحب پلا دیو، پھر یہ ہوگا۔ کیوں؟ اسی کانے انہاں دے، تھوڑے احسانات نے انہاں دے، کیوں جی؟ جدوں مشکل ہوندی ہے اتنے آ جاندے، جب کمبل کی ضرورت پڑے وہ دیتے، ویکسین کی لوڑ پہ وہ دیندے نے، امداد کی ضرورت ہو وہ دیتے ہیں، قرضے کی ضرورت ہو وہ دیتے۔ گل تو مننی ہے نا، پھر نہ من کے جس کا کھائیں، پاویں چودھری ہے تو پاویں مولوی ہے، مننی پوے گی۔ قرآن کو جو اور آندا ہے تو اسی کو جو اور کر رہے، مجبوری ہے۔
اللہ ہم سب کو اللہ رسول کے مان کر زندگی بات جتنی کی جائے کم ہے۔ بہرحال کافروں کا یہ مشن ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان کو مرتد اور کافر بنانے کے لیے پیسہ، یہ میری بات نہیں ہے، قرآنی بات ہے۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں، آپ تفاسیر کو کھول کر دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے، کب کب کتنا کتنا اور کہاں کہاں خرچ کرتے رہے اور کیا کیا کام کرتے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس سے مروب نہیں ہونا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں بڑے چنگے نے، یہ چنگے نہیں ہیں، ان کا کام اور ہے۔ یہ وہ ٹافی دے کر کہ جس کا اثر ایسا ہو سال بعد جا کر انسان مر جائے، یہ وہ ٹافی دیتے ہیں پیسوں کی صورت میں۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔